اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ سب سے ضروری جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں قائم کیے ہیں ان میں خامند اور بیوی سب سے بڑا رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ ہے۔ یہ پہلا رشتہ ہے جو اللہ نے قائم کیا حضرت آدم اور حوا کے درمیان۔ یہ آخری رشتہ ہے جو انسانوں میں قائم رہے گا جنت میں، ہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ، ہر عورت اپنے خامند کے ساتھ، جوڑا 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 جنت میں رہیں گے، قریب قریب ہوں گے۔ جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائہم، ماں باپ و ازواجہم، بیویاں و ذریاتہم، اولاد، قریب قریب۔ لیکن ہر آدمی، ہر شخص اپنی بیوی کے ساتھ، ہر عورت اپنے خامند کے ساتھ۔ یہ رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ ہے۔ قرآن نے جتنا اس رشتے پہ زور دیا ہے کسی رشتے پہ اتنا زور نہیں دیا۔ والدین کی خدمت اور حقوق کے لیے چند آیات، اولاد کی تربیت کے لیے چند آیات، باقی رشتوں کے لیے تھوڑی تھوڑی آیات ہیں، لیکن خامند اور بیوی کے رشتے کے لیے سینکڑوں آیات، پوری پوری سورت اتاری ہے۔ سورہ تحریم خامند اور بیوی کا رشتہ، سورہ طلاق خامند اور بیوی کا رشتہ، سورہ نساء خامند اور بیوی کا رشتہ، سورہ بقرہ، آل عمران، اتنی تفصیل ہے۔ اگر اس ساری تفصیل کو جمع کیا جائے تو وہ کئی سو آیات بن جائیں گی، جس میں کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو گزارنا کیسے ہے وہ سکھاتا ہے۔ ایک اس کی اہمیت کی وجہ سے، ایک اس کی کمزوری کی وجہ سے۔ اہمیت اس کی یہ ہے کہ یہ پہلا رشتہ اور آخری رشتہ ہے، اس سے آگے نسل بنتی، اس سے رشتے جنم لیتے ہیں۔ اولاد ہوتی ہے تو یہی خامند بیوی ماں باپ بن جاتے، آگے اولاد کی شادی ہوتی ہے تو یہی خامند بیوی دادا دادی نانا نانی بن جاتے ہیں، ساس سسر بن جاتے ہیں۔ اس سے سارے رشتے جنم لیتے ہیں۔ اور دوسری اس کی کمزوری ہے، باقی رشتے ٹوٹتے نہیں۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ یہ ٹوٹتا نہیں، چاہے تعلق اچھا ہو یا برا ہو۔ بھائی اور بھائی کا رشتہ یہ ٹوٹتا نہیں، چاہے تعلق اچھا ہو یا برا ہو۔ بہن بھائی کا رشتہ یہ ٹوٹتا نہیں، چاہے بول چال ہو یا بند ہو۔ لیکن خامند اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک لفظ پہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ وہ حالت پیدا نہ ہو اور وہ صورتحال پیدا نہ ہو۔ اس سے کیسے نکلنا ہے، اسے کیسے بچنا ہے؟ صورتیں بھری پڑی، زندگی کیسے گزارنی ہے؟ صورتیں بھری پڑی ہیں۔ اور بدقسمتی سے یہ رشتہ سب سے زیادہ اس وقت پس رہا ہے، جتنا یہ اہم ہے اتنا یہ پس رہا ہے۔ اور اس کی وجہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے کہ وہیں باپ رہتا ہے، وہیں ماں رہتی ہے، وہیں بیٹا ہے، وہیں اس کی بیوی ہے، وہیں اس کی بہنیں ہیں، تو ایک کھچڑی پک جاتی ہے۔ کسی وقت میں یہ بہت اچھا سسٹم تھا کہ ایک دوسرے کے رشتوں کی پہچان تھی اور ایک دوسرے کے مددگار تھے، لیکن اب یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ایک مصیبت بن چکا ہے کہ رشتوں کی پہچان نہیں، اور جتنے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اتنی لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے آنے والی کا یہ حق ہے، آنے والی کا یہ حق ہے کہ طیب کا باپ مالدار آدمی ہے، اس کی بیگم مطالبہ کرے کہ مجھے الگ رکھو، میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اس کے ذمے ہے یہ اس کو الگ گھر لے کر دے، تاکہ اگر کوئی جھگڑا ہو تو دو میں ہو،